دیکھیں کہ اگر لوکل گورنمنٹ ایک ادارہ ہے، کئی ادارے ہیں ایسے جو ریاست کی فلاح و بہبود کے نام پہ، غریب کے نام پہ کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ استعمال کر رہے ہیں، کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں اگر 3-3.5 کروڑ روپے کی کرپشن ہے تو آپ سوچیں پوری ریاست کے اندر 10 اضلاع، 3 ڈویژن، ان کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے ایسے علاقے ہیں، وہاں پہ کتنے کروڑوں کی ایک سال میں کرپشن ہوتی ہے جو کتنے اربوں روپے بنتے ہیں۔ تو اگر ان چوروں کا محاسبہ نہ کیا جائے گا، 78 سال تو گزر گئے، میں اور آپ آج بھی اسی جگہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ سفر کر رہے ہیں، اسپتالوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، سکولوں میں ہمارے بچے جو ہیں ان کو چھت نہیں ہے سر کے اوپر کہ وہ سردی گرمی میں وہاں تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن یہ حکمران امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو مثال انجم بلال نے دی، انجم بلال صاحب نے دی، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ 78 سالوں میں جو بجٹ آزاد کشمیر کے نام پہ استعمال ہوتا رہا، اگر یہ بجٹ آدھا بھی اس ریاست میں لگ گیا ہوتا تو یہ سوئٹزرلینڈ سے کم نہ ہوتی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ چور اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں۔ پھر ایک اور بات، ہمارے یہ حکمران کہتے ہیں اور یہ ایکشن کمیٹی والے کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، یہ کون ہے؟ عام عوام کیا ہوتی ہے؟ سرکار آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھو سارے، یہ عوام ہے تو تم ہو، اسی عوام کے ووٹوں سے تمہیں اقتدار ملتا ہے، اور تم جا کے کرسیوں پہ بیٹھتے ہو، تم وہاں جب جاتے ہو تم کہتے ہو کہ یہ عوام کون ہے؟ عام آدمی کون ہے؟ یہ وہی عام آدمی ہے جو سڑکوں پہ نکلا اور اس نے 3 روپے بجلی حاصل کی، وہ سڑکوں پہ نکلا اس نے 1000 روپے کا توڑا آٹے کا وصول کیا تم سے۔ یہ عام آدمی، اس کو تم انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، یہ عام آدمی اگر تمہیں عزت دیتا ہے تو یہ عام آدمی تمہیں ان ایوانوں سے باہر نکال کے پھینکنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ یہ مت سوچو، کیونکہ تمہارے پاس جو اختیار ہے، جو مینڈیٹ ہے، بالکل قانونی طور پہ تمہارا ایک مینڈیٹ ہے کہ تم آؤ، تم ان لوگوں کے حالات کو تبدیل کرو، ہسپتالوں کے حالات ٹھیک کرو، تعلیمی حالات ٹھیک کرو، سڑکوں کے حالات ٹھیک کرو۔ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ مینڈیٹ تمہارا ہے۔ جب ہم نے تمہیں ووٹ دیے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن تم جب اقتدار میں جاتے ہو تم ووٹ دینے والی اس عوام کو بھول جاتے ہو، تم ان کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھتے ہو، تم دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہو کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا سفر کر کے جب تمہارے دفتر پہنچتا تو کہا جاتا ہے کہ 7 میٹنگ میں ہیں۔ یہی جواب ملتے ہیں نا، یا کسی افسر کے پاس جاتے ہو وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے پہلے پیسے دو تب جا کے تمہارا کام ہوگا، جبکہ جس نظام کے لیے ہم ووٹ دیتے ہیں اس نظام میں پیسہ یا تذلیل کسی بھی جگہ شامل نہیں ہے۔ آپ ہمارے خادم ہو، چاہے یہ حکمران، چاہے یہ سرکاری ملازم، چاہے وہ پولیس سے یا انتظامیہ سے ہے، وہ تمام اس عوام کے ملازم ہیں، وہ جواب دہ ہیں اس عوام کو، ان حکمرانوں کے سمیت۔ یہ کان کھول کے یہ بات سن لیں کہ یہ باتیں جو کہتے ہیں کہ عوام کون ہوتی ہے، یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کون ہوتی ہے؟ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے پسے ہوئے طبقے کا وہ پلیٹ فارم ہے جو اللہ سڑکوں چورے روک کے پہلے بھی پوچھا، اب بھی پوچھے گا، اور کسی بھی صورت ان کو اپنے ان حقوق کے اوپر جو ہے وہ شب خون نہیں مارنے دے گا۔